السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید پرویز یمنی ہماری چینل اسلامک سٹوری QH میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ماحول کچھ ایسا ہو چکا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ یہ اتنی بہترین بات ہے، اتنی اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر اگر آپ کو کسی کے عیب کے بارے میں کچھ پتہ چلا، مثال کے طور پر آپ نے کسی کا موبائل لیا اور اپنے موبائل کے اندر کچھ ایسی باتیں دیکھ لی جو نہیں دیکھنی چاہیے تھی، وہ اس کا عیب ہے، وہ اس کا گناہ ہے، وہ اور اس کا اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہم نے جان لیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس بندے کے اس عیب کے اوپر پردہ ڈالیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہمیں کسی کی بات پتہ چلی، جب تک ہم 4-5 لوگوں کو بتا نہیں دیتے ہیں، ہمارے پیٹ سے کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، ہمارے دماغ سے وہ بات نہیں نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر اگر کسی بندے نے کسی کے عیب پر پردہ ڈالا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ سبحان اللہ، ذرا سوچو کتنی بڑی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ آپ کو اگر کسی کے عیب کے بارے میں، کسی کے گناہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا تو ہمیں چاہیے لوگوں کو بتانے کی بجائے اس سے فیس ٹو فیس بات کی جائے، یا اپنے زبان کو بند رکھی جائے، کسی سے کچھ بات نہ کی جائے، اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ یقین جانو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں کو اتنا چھپانے والا ہے کہ ہماری اتنی اوقات نہیں، نہ ہم ایسے سجدے کرتے ہیں، نہ ہم ایسی عبادت کرتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ یا رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنی ایسی فیملیز ہیں یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے مقدس مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس بندے نے روزہ نہیں رکھا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز ادا کر رہا تھا، آپ نے دیکھا وہ نماز کی پوزیشن کے اندر وہ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، مگر سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر ایسے برے برے خیالات آتے ہیں، ایسی خطرناک پوزیشن ہو جاتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو پوری مسجد میں اسی وقت لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ سجدے کے اندر کیا کیا باتیں سوچ رہے ہیں۔ تو ذرا سوچو، جب اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے، جب اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں، لوگوں کے گناہوں کو چھپائیں۔ اگر ہم لوگوں کے عیب کو چھپائیں گے، کسی کے گھر کے اندر کوئی پرابلم آ گئی، کسی کے بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ اگر کچھ ایسا بات بن گئی، کچھ ایسی بات ہو گئی اور ہمیں پتہ چلی کہ وہ عیب ہے، جب لوگ سنیں گے تو اس کا غلط ری ایکشن آ سکتا ہے، تو ہمیں اس بات کو وہیں دفن کر دینی چاہیے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں گے تو یقیناً نہ جانے آپ نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، کتنے بھی بڑے گنہگار ہوں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک میدان محشر کے اندر جتنے لوگ حاضر ہوں گے ان تمام لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو پامال نہیں ہونے دے گا، اور آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے تو ہمیں چاہیے ہمیں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے، لوگوں کے سامنے لوگوں کی برائیاں نہیں کرنی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ سامنے بندہ کھڑا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے منہ کے اوپر اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر 3 میں سے ایک جیسے ہی بندہ گیا ہم 2 لوگ اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم 2 لوگ اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شریعت میں یہ سخت اس کی ممانعت کی گئی ہے، منع فرمایا گیا ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کی جائے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عیبوں کو نہ کھولا جائے۔ آپ تو اگر اس کی عیب کو جانتے ہیں
اور آپ دونوں نے اگر اس بندے کے عیب کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ آپ کی پوری فیملیز کے عیبوں کو کل قیامت کے دن بھی چھپائے گا، اور دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے آپ کو بدنام ہونے سے، آپ کو رسوا ہونے سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگاروں کے عیبوں کو چھپانے کی اور لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔